بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد وآله وصحبه أجمعين أما بعد. حاضرین و ناظرین، یہ درس نمبر 950 ہے، 950، اور آج سورہ یوسف کی 3 آیتوں کی تلاوت کی جائے گی، آیت نمبر 23، 24 اور 25، 23، 24 and 25۔ چلیے سب سے پہلے ان 3 آیتوں کی تلاوت کرتے ہیں، لفظی ترجمے اور ترجمے کے بعد تشریح کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وراودته التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت الأبواب وقالت هيت لك قال معاذ الله إنه ربي أحسن مثواي إنه لا يفلح الظالمون ولقد همت به وهم بها لولا أن رأى برهان ربه كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين واستبق الباب وقدت قميصه من دبر وألفيا سيدها لدى الباب قالت ما جزاء من أراد بأهلك سوءا إلا أن يسجن أو عذاب أليم صدق اللہ العظیم۔ اور وراودته، اور اس کو پھسلایا، التی اس عورت نے، کہ ہوا وہ یوسف فی بیتہا تھا اس کے گھر میں، عن نفسی اس کے نفس سے، وغلقت اور بند کر دیا اس عورت نے، الابواب سارے دروازے، وقالت اور کہا ہیت لک لو آ جاؤ، قال یوسف نے کہا معاذ اللہ اللہ کی پناہ، انہو تحقیق وہ عزیز، ربی میرا آقا ہے، احسنا اچھا کیا اس نے، مثوایا میرا ٹھکانہ، انہو بے شک لا یفلح فلا نہیں پاتے الظالمون ظالم لوگ، ولقد اور البتہ تحقیق، ہمت ارادہ کیا اس عورت نے بھی اس یوسف کا، وہما اور وہ بھی ارادہ کر لیتا بہا اس کا، لولا اگر نہ ہوتی ان یہ بات کہ رآ برہانہ دیکھ لی تھی اس یوسف نے برہان دلیل، ربی اپنے رب کی، کذالک اسی طرح، لنصرف تاکہ ہم پھیر دیں عنہ اس سے السوء برائی والفحشاء اور بے حیائی، انہو بے شک وہ یوسف من عبادنا المخلصین ہمارے خالص کیے ہوئے بندوں میں سے تھا، واستبقا وہ دونوں دوڑے البابا دروازے کی طرف، وقدت اور پھاڑ دی اس عورت نے قمیصہ یوسف کی قمیص کو، من دبرین پیچھے سے، والفیا اور پایا دونوں نے سیدہا اس کی خاوند کو، لدا نزدیک الباب دروازے کے، قالت اس عورت نے کہا ما جزاؤ کیا سزا ہے اس کی جو ارادہ کرے بھی اہلی کا تیری بیوی کے ساتھ سوءن برائی کا، اللہ سوائے یہ کہ ان یسجن کہ وہ قید کیا جائے، او عذاب علیم یا دردناک عذاب دیا جائے۔ ترجمہ یوں ہے، تو جس عورت کے گھر میں وہ رہتے تھے اس نے ان کو اپنی طرف مائل کرنا چاہا اور دروازے بند کر کے کہنے لگی یوسف جلدی آؤ۔ انہوں نے کہا کہ اللہ پناہ میں رکھے، وہ یعنی تمہارے میاں تو میرے آقا ہیں، انہوں نے مجھے اچھی طرح سے رکھا ہے، میں ایسا ظلم نہیں کر سکتا، بے شک ظالم لوگ فلاح نہیں پائیں گے۔ اس عورت نے ان کا قصد کیا اور انہوں نے اس کا قصد کیا، اگر وہ اپنے رب کی نشانی نہ دیکھتے تو جو ہوتا یوں اس لیے کیا گیا کہ ہم ان سے برائی اور بے حیائی کو روک دیں، بے شک وہ ہمارے خالص بندوں میں سے تھے۔ اور دونوں دروازے کی طرف بھاگے، آگے یوسف پیچھے زلیخا، اور عورت نے ان کا کرتا پیچھے سے پکڑ کر جو کھینچا تو پھاڑ ڈالا، اور دونوں کو دروازے کے پاس عورت کا خاوند مل گیا۔ تو وہ عورت بولی جو شخص تمہاری بیوی کے ساتھ برا ارادہ کرے اس کی اس کے سوا کیا سزا ہے کہ یا تو قید کیا جائے یا دکھ کا عذاب دیا جائے۔ ان 3 آیتوں میں 15 باتیں بتائی گئی ہیں۔ پہلی بات، حضرت یوسف علیہ السلام جس عورت کے گھر میں تھے اس عورت نے اپنا مطلب حاصل کرنے کے لیے حضرت یوسف کو پھسلایا۔ دوسری بات، اور دروازے بند کر دیے۔ تیسری بات، اس عورت نے کہا آ جاؤ میں تمہیں سے کہہ رہی ہوں۔ چوتھی بات، حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں۔ پانچویں بات، بے شک تیرا شوہر میرا مربی ہے۔ چھٹی بات، اس نے میرا اچھا ٹھکانہ بنایا ہے۔ ساتویں بات، بے شک بات یہ ہے کہ ظلم کرنے والے کامیاب نہیں ہوتے۔ آٹھویں بات، اس عورت نے حضرت یوسف علیہ السلام کے ساتھ اپنا کام نکالنے کا مضبوط ارادہ کر لیا تھا۔ نویں بات، حضرت یوسف بھی ارادہ کر لیتے اگر اپنے رب کی دلیل دیکھ لیتے۔ 10ویں بات اسی طرح تھا کہ ہم حضرت یوسف سے برائی کو اور بے حیائی کو دور کریں۔ 11ویں بات، بے شک حضرت یوسف ہمارے برگزیدہ بندوں میں سے تھے۔ 12ویں بات، حضرت یوسف علیہ السلام اور وہ عورت دونوں آگے پیچھے دوڑنے کی طرف دوڑے، دروازے کی طرف دوڑے۔ 13ویں بات، اس عورت نے پیچھے سے حضرت یوسف علیہ السلام کا کرتا چیر دیا۔ 14ویں بات، اور دونوں نے اس عورت کے سردار کو دروازے کے پاس پا لیا۔ 15ویں بات، وہ عورت کہنے لگی جو شخص تیرے گھر والوں کے ساتھ برائی کا ارادہ کرے اس کی سزا اس کے علاوہ کچھ نہیں کہ اسے جیل میں ڈال دیا جائے یا دردناک سزا دی جائے۔
بزرگان محترم، حضرت یوسف علیہ السلام انتہائی حسین و جمیل تھے. عزیز مصر نے اپنی بیوی سے کہہ دیا تھا کہ وہ یوسف کے ساتھ اکرام کا معاملہ کرے اور اس کا پورا لحاظ رکھے، مگر ہوا کہ عزیز مصر کی بیوی کے دل میں حضرت یوسف علیہ السلام کی محبت چھا گئی، اس لیے کہ حضرت یوسف علیہ السلام انتہائی خوبصورت تھے. ظاہر ہے کہ ایک ہی گھر میں ایک عورت کی نگاہوں کے سامنے حسین و جمیل نوجوان ہو تو فطری طور پر محبت کا ہو جانا لازم سی بات ہے. حضرت یوسف علیہ السلام کے حسن و جمال نے زلیخا کو مجبور کیا کہ وہ ان کے سامنے زیب و زینت کرے. چنانچہ زلیخا نے خوب سج دھج کر حضرت یوسف کے سامنے پیشکش کر دی اور کہا کہ ہے تلک آ بھی جاؤ. یعنی زلیخا یوسف پر فریفتہ ہو گئی اور اپنا مطلب نکالنے کے لیے ان کو پھسلانے لگی. اس نے سارے دروازے بند کر دیے تاکہ یوسف بھاگ نہ جائیں. مفسرین کہتے ہیں کہ اس نے 7 دروازے بند کیے. ظاہر ہے کہ وہ کوئی چھوٹا گھر تو نہیں تھا، وہ تو ایک محل تھا. اس نے گویا محل کے دروازے بند کر دیے اور کہا کہ آگے بڑھو، یہ تیاری تو صرف تمہارے ہی لیے کی گئی ہے. ادھر اس قدر پوری تیاری کے ساتھ دعوت دی گئی اور ادھر خوف الہی اور امانت و دیانت کا یہ عالم کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے صاف کہہ دیا کہ قال معاذ اللہ، کہا کہ اللہ کی پناہ، اللہ کی پناہ، اللہ کی پناہ. معاذ اللہ کے اس کلمے کے ذریعے حضرت یوسف علیہ السلام نے ایک جانب زلیخا کو یہ بتلا دیا کہ یہ کام مجھ سے ہرگز نہیں ہوگا، اس معاملے میں سب سے پہلے اللہ کی پناہ میں مانگتا ہوں. دوسری طرف اشارتاً یہ بھی بتا دیا کہ زلیخا کی دعوت سے بچنا ایک ایسے وقت جب کہ محل میں سوائے اس عورت کے کوئی اور نہیں، انسان کی طاقت سے باہر کی چیز محسوس ہوتی ہے. عموماً انسان ایسے وقت تو پھسلانے والیوں کے پھسلانے میں آ جاتا ہے اور بچنا مشکل ہو جاتا ہے. وہاں صرف ایک بڑی طاقت ہی کام کر سکتی ہے کہ اللہ تبارک وہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے کہ وہ اس کو پناہ میں لے لے. اسی لیے حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے آپ کو اللہ کی پناہ میں دے دیا. معاذ اللہ کے ذریعے حضرت یوسف علیہ السلام نے ان امکانات کو ایک ہی جھٹکے میں ختم کر دیا اور زلیخا کی ساری تدبیروں پر پانی پھیر دیا. حالانکہ زلیخا نے حضرت یوسف علیہ السلام سے اشارے میں کوئی بات نہیں کہی تھی، بلکہ ہے تلک کہہ کر صاف ظاہر کر دیا تھا کہ آ جاؤ، میں تمہارے لیے تیار ہوں. حضرت یوسف علیہ السلام کے لیے ایک بڑی آزمائش تھی. ملکہ وقت کی اس فرمائش کو رد کرنا کوئی آسان کام نہیں تھا اور ایسے موقع پر گناہ سے بچنا کوئی آسان بھی نہیں ہوتا. حضرت یوسف علیہ السلام نے اس کے بعد زلیخا سے یہ بات بھی بتلا دی کہ میں اتنی بڑی خیانت والا کام ہرگز نہیں کر سکتا کہ جس آقا نے میری پرورش کی، مجھ کو اپنے گھر میں ٹھکانہ دیا اور ہر طرح سے میرا لحاظ رکھا اور میرا اکرام کیا، میں اس کے ساتھ اتنی بڑی خیانت ہرگز نہیں کر سکتا کہ اس کی بیوی کے ساتھ میں یہ حرکت کروں. اس لیے صاف طور پر کہہ دیا کہ انہو ربی احسن مثوایا، کہ بے شک تیرا شوہر میرا مربی ہے، اس نے میرا اچھا ٹھکانہ بنایا ہے. پھر یہ بھی بات بھی بتا دی کہ انہو لا یفلح الظالمون، اس قسم کا ظلم کرنے والے کبھی فلاح نہیں پا سکتے. اس کے بعد یہ بات کہی جا رہی ہے کہ وَلَقَدْ هَمَّتْ بِهِ وَهَمَّ بِهَا لَوْلَا أَن رَأَىٰ بُرْهَانَ رَبِّهِ. اس عورت نے حضرت یوسف کے ساتھ اپنا کام نکالنے کا مضبوط ارادہ کر لیا تھا اور یوسف بھی ارادہ کر لیتے اگر اپنے رب کی دلیل نہ دیکھ لیتے. یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے فضل سے حضرت یوسف علیہ السلام کو اس برائی اور بے حیائی سے بچا لیا. زلیخا کے ظاہری عمل سے صاف ہو رہا ہے کہ اس نے مضبوط ارادہ کر لیا ہے، اس لیے کہ اس نے تو سارے دروازے ہی بند کر لیے تھے اور یوسف کے لیے بظاہر بچنے کا کوئی راستہ ہی نہیں تھا. اگر حضرت یوسف علیہ السلام اپنے رب کی دلیل نہ دیکھ نہ لیتے تو وہ بھی زلیخا کے ساتھ اپنی جوانی کا تقاضا پورا کرنے کا ارادہ کر لیتے، لیکن چونکہ انہوں نے اپنے رب کی دلیل دیکھ لی اس لیے اس برائی کا ارادہ بھی نہیں کیا. اب سوال یہ کہ وہ کون سی دلیل تھی جو حضرت یوسف علیہ السلام دیکھ لی تھی؟ اس سلسلے میں مفسرین کی کہہ رہے ہیں. حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اس موقع پر حضرت یعقوب علیہ السلام کی شبیہ ظاہر ہو گئی جس نے حضرت یوسف علیہ السلام کے سینے پر ہاتھ مارا تھا، جیسا کہ روح المعانی میں اس کا تذکرہ ہے. حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جب اس عورت نے برے عمل کا ارادہ کیا تو اس نے بت کے اوپر کپڑا ڈال دیا تھا جو گھر کے کونے میں تھا. حضرت یوسف علیہ السلام نے زلیخا سے پوچھا کہ تم یہ کیا عمل کر رہی ہو؟ اس نے کہا کہ میں اس بت پر کپڑا ڈال رہی ہوں تاکہ وہ مجھے یہ برا عمل کرتا ہوا نہ دیکھ لے اور مجھے اس معبود سے شرم آتی ہے. حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا تو ایک بت سے شرما رہی ہے جو نہ دیکھتا ہے نہ سنتا ہے، بھلا میں اپنے اس رب سے کیسے نہ شرماؤں جو ہر شخص کے ہر عمل کو جانتا ہے. بعض مفسرین فرماتے ہیں کہ برہان ربی سے مراد وہ علم و حکمت اور نبوت ہے جو حضرت یوسف علیہ السلام کو عطا کی گئی. اللہ تبارک و تعالیٰ ان حقائق کو سمجھنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.